الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد لا أقسم بهذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وأنت حل بهذا البلد اور آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے ووالد وما ولد اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ ہم انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس یقول اہلکت مالا لبدا کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا ایحسب ان لم یرہ احد کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتلایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے صورت سابقہ کی طرح اس صورت میں بھی ایسے ہی اعمال کا بیان ہے جو جزا اور سزا کا سبب بنتے ہیں اور ختم صورت پر اعمال شر و خیر کی جزا اور سزا کا مذکور ہے فرمایا لا اقسم بهذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی اور شہر مکہ کی قسم کھانا اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے چنانچہ مکہ معظمہ رحمت الہی کے نزول کا مقام ہے اور اس میں تمام دنیا والوں کا قبلہ ہے اور اس میں جنت کا پتھر یعنی حجر اسود لگا ہوا ہے اور اس میں شکار کرنا حرام تھے اور اس کی شرف و فضیلت کی بنا پر ہی سردار انبیاء اور سرتاج عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے اور اگر مجھ کو یہاں سے نکالنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے ابھی دوسری اور تیسری قسم باقی ہے درمیان میں یہ آیت بطور جملہ معترضہ کے ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے پیشین گوئی فرمائی گئی ہے کہ اگرچہ آج آپ کا احترام اس شہر کے جاہلوں کے نزدیک نہیں ہے لیکن ایک وقت آیا چاہتا ہے کہ جب آپ کا اسی شہر میں فاتحانہ داخلہ ہوگا اور کفار مشرکین کو مار گرانے اور اس سرزمین مقدس کو کفر و شرک سے پاک کرنے کے لیے آپ کے لیے لڑائی حلال ہوگی چنانچہ 8 ہجری میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی یعنی فتح مکہ کے روز صرف ایک دن آپ کے لیے قتال جائز کر دیا گیا اور احکام حرم باقی نہیں رہے چنانچہ جو آپ سے لڑا اسے مار گرایا پھر اس دن کے بعد سے وہی معاونات قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی ووالد وما ولد والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ باپ ہے اور ما ولدہ سے مراد اولاد آدم ہے اولاد آدم جو قیامت تک ہوگی اس طرح اس لفظ میں حضرت آدم اور تمام بنی آدم کی قسم ہو گئی لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا یہ جواب قسم ہے یہ جواب قسم کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا چنانچہ عمر بھر کبھی مرض ہے تو کبھی رنج و غم اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان میں عاجزی اور انکساری آتی اور اپنے کو محکوم اور اپنے پیدا کرنے والے کو
قادر و مختار سمجھ کر مطیع و فرما بردار بنتا۔ لیکن کافر انسان کی یہ حالت ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا، اس پر کسی کا بس نہ چلے گا، یعنی کیا اللہ کی قدرت سے اپنے کو خارج سمجھتا ہے جو اس قدر خواب غفلت میں پڑا ہے اور یہ سوچ بیٹھا ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس کی سرکشی کی سزا دے سکے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا، اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا، یعنی بیک وقت 3 گناہ کرتا ہے۔ بیک وقت ایک وقت میں کیا کرتا ہے؟ 3 گناہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ شیخی بھگاڑتا ہے، بڑائی شیخی بھگاڑتا ہے، اور منہ پھیلا پھیلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا کثیر مال خرچ کر ڈالا۔ دوسرے یہ کہ عداوت رسول اور مخالفت اسلام میں خرچ کرنے کو ہنر اور کمال سمجھتا ہے۔ پھر تیسرے یہ کہ جھوٹ بھی بولتا ہے کہ اس کو مال کثیر بتلاتا ہے۔ یہ حال مطلق کافر کا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے یہی اقوال اور احوال تھے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، یعنی یہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال بد کو کسی نے دیکھا نہیں، حالانکہ اس کا خالق اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے معصیت میں خرچ کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ خرچ تو کم کیا اور لوگوں کو جھوٹ بول کر زیادہ بتلا رہا ہے، بس خدا قہار اس پر سزا ضرور دے گا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَكَانٍ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ ألم نجعل له عينين، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وشفتین اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتلا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتلا دیے، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو وہ شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے۔ عقبہ کا معنی کیا ہے؟ گھاٹی، کیا گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ کسی گردن کا چھڑا دینا ہے، وہ کسی گردن کا چھڑا دینا، رقبہ کا معنی گردن، وہ کسی گردن کا چھڑا دینا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا فاقہ کے دن میں، یا کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ، فاقہ کے دن میں، یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، کسی رشتہ دار یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا مقربہ، یا کسی خاک نشین محتاج کو، مسکین کو محتاج کو، یا کسی خاک نشین محتاج کو، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے، ثم كان من الذين، پھر ان لوگوں میں سے نہ ہوا، آمنوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کی، اور ایک دوسرے فہمائش کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ داہنے والے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ داہنے والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں
وہ لوگ بائیں والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کے منکر ہیں. کفروا کا معنی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ منکر ہے، انکار کرنا، منکر ہے. اصحاب المشأمہ، وہی لوگ کیا ہیں؟ بائیں والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا. ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا. دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. نمبر 1 رنج و غم اور مشقت، دوسرا انعامات اور احسانات. چنانچہ شروع صورت میں بتلایا گیا تھا کہ انسان کی زندگی رنج و غم سے کیا ہے؟ بھری ہوئی ہے. کما فی قوله تعالی لقد خلقنا الانسان فی کبد، مگر غافل انسان نہ تو رنج و غم اور مشقتوں سے متاثر ہوا کہ راہ راست پر آ جاتا، بلکہ یہ سمجھتا رہا کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا، اور یہ سمجھتا رہا کہ اس کے اعمال بد کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور نہ غافل انسان انعامات اور احسانات سے متاثر ہوا جس کا بیان ان آیات میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے. حمزہ استفہام برائے تقریری ہے. یہاں کیا ہے؟ حمزہ حرف استفہام برائے تقریری ہے، یعنی ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی. ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی جن سے وہ دیکھتا ہے. یعنی واقعی آنکھ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر اس سے پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہ ہو. اسی طرح زبان بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان بولتا ہے اور اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے. اسی طرح 2 ہونٹ دیے، اور ہونٹ کا ذکر اس لیے کیا کہ زبان کے کام میں ہونٹ بڑے مددگار ہیں. زبان کے کام میں ہونٹ بہت بڑے مددگار ہیں کہ آواز اور حرف کی ممتاز شکلیں وہی بناتے ہیں. اسی طرح کھانے پینے اور خوبصورتی میں بھی ان کو بہت دخل ہے، ان کا بہت دخل ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتلائے. یعنی کیا ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں بتلائے؟ کیا ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں بتلائے؟ النجدین، النجد کا تثنیہ ہے. نجدن کے معنی اس راستے کے ہیں جو اوپر بلندی کی طرف جاتا ہو، جو اوپر بلندی کی طرف جاتا ہو. مراد کھلا ہوا اور واضح راستہ، یعنی نجدین سے مراد خیر اور شر کے 2 راستے ہیں. خیر اور شر کے 2 راستے ہیں، یعنی برائی اور بھلائی دونوں راستے. تو اللہ نے دونوں راستے دکھلائے تاکہ انسان خیر اور جنت کے راستہ کو اختیار کرے، یعنی صوم و صلاۃ اور شریعت کے دوسرے تمام احکام کی تعمیل کرے، اور شر اور جہنم کے راستے سے پرہیز کرے، یعنی زنا، چوری، حقوق تلفی اور تمام برائیوں سے بچے. لہذا انعامات اور احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان احکام الہی کا تابع ہو جاتا، مگر کافر انسان نہ مشقتوں سے متاثر ہوا اور نہ احسانات سے. چنانچہ فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ شخص دین کی کھائی میں سے ہو کر نہ نکلا. وہ شخص دین کی گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، یعنی اس نے دین کے کاموں کو انجام نہیں دیا، یعنی اس نے دین کے کاموں کا انجام نہیں دیا. العقبہ کے معنی دشوار گزار پہاڑی، دشوار گزار پہاڑی ہے. راستہ یعنی گھاٹی کے ہے. یہاں دین کے کاموں کو گھاٹی سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ وہ نفس پر مشکل اور شاق گزرتے ہیں، نفس پر مشکل اور شاق گزرتے ہیں. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے، یعنی مذکورہ آیات میں گھاٹی سے کیا مراد ہے، تو کیا آپ کو معلوم ہے؟ خود فرمایا فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیم ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. وہ کسی گردن کا چھڑا دینا ہے، وہ کسی گردن کا چھڑا دینا ہے، یعنی کسی کی گردن کا غلامی سے چھڑا دینا اور اس کو آزاد کرا دینا. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال وغیرہ کو کافروں سے خرید کر راہ خدا میں آزاد کر دیا تھا، جبکہ بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کہ تپتی ہوئی ریت میں ان کو ڈال کر ایک بڑا پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا. یا کھانا کھلانا فاقہ کے دن میں
کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین محتاج کو کھانا کھلانا کسی کو بھی ثواب سے خالی نہیں، مگر بعض کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ مثلا رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیم کو کھلانے میں دوہرا ثواب ہے، ایک تو بھوکے کا پیٹ بھرنا اور دوسرے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی اور اس کا حق ادا کرنا، یعنی اور بھوک کی نسبت بجائے یتیم کی طرف کرنے کے یہ ان کی طرف کی گئی ہے، تو مجازن مقربہ مصدر میمی ہے بمعنی قرابت، لہذا مقربہ کا ترجمہ ہوا قرابت والا یعنی رشتہ دار۔ مقربہ بھی مصدر میمی ہے، از تریبہ ای تصدق بالتراب، مراد ایسی مفلسی جو مٹی سے چمٹا دے۔ اب اگلی آیت میں اس گھاٹی کی سب سے بڑی شرط یعنی ایمان کا بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کی اور ایک دوسرے کو ترحم کی فہمائش کی۔ نفی کا ترجمہ اس لیے ہوا کہ کانا فعل ناقص کا ہے، کانا فعل ناقص کا عطف اقتحام پر ہے اور دونوں صیغے نفی کے تحت ہیں۔ وصیت کرنا مراد ہے ترحم علی الخلق کی، ایک دوسرے کو نصیحت وصیت کرنا، یعنی ایک دوسرے کو لوگوں پر رحم اور کرم اور ترک ظلم کی تاکید اور نصیحت کرنا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ الذین آمنوا کی جزا کا بیان ہے، یہی لوگ داہنے والے ہیں، یعنی ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے دوسروں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور ترحم علی الخلق کی وصیت کی۔ آگے ان کے مد مقابل لوگوں کا بیان ہے کہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں وہ لوگ بائیں والے ہیں، ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا، یعنی اصول ہی کے منکر ہیں، یعنی نفس ایمان ہی ایمان کے پاس نہیں، یعنی نفس ایمان ہی ان کے پاس نہیں، فروع اور اعمال تو کیا ہوں گے، تو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا، یعنی دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگے سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ خلود فی النار کی وجہ سے نار سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔